ایک ہماری رشتہ دار خاتون پردہ کرتی تھیں، لیکن جب سے آپ کا بیان سنا چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے تو انہوں نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا کہ گنجائش سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے جو کہا تھا چہرے کا پردہ اختلافی ہے ان لبرل خواتین کے لیے جو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں، کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ چہرہ کھول لیں باقی جسم ڈھانپ لیں، جیسے ایکٹریسز ہوتی ہیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، یار چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ عورت جوان لڑکی پہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے۔ اختلاف کا فائدہ اس کو دیا جائے گا جس کو دین کے قریب لایا جائے۔ جیسے جو لوگ کوئی چائنا والے کتے بلی کھا رہے ہیں، کوئی چائنیز مسلمان ہو، اب میں کہوں جھینگا مکروہ ہے تو اس کو تو میں کہوں گا تو جھینگا کھا لے ٹھیک ہے نا۔ فقہ حنفی میں جائز نہیں، باقی فقہا جائز کہتے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں دلائل ہماری رائے میں فقہ حنفی کے بڑے مضبوط ہیں، کیونکہ پوری زندگی نبی صحابہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کچھ انہوں نے کھایا ہو، وہ ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک اختلافی چیز ہے تو اختلاف کا فائدہ ہم اس کو دیں گے جو کیا کھا رہا ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا کھا کے آیا ہے، تو اب تو جھینگا کھا لے، یہ تو ویسی اختلافی چیز ہے یار چل۔ لیکن جو نہیں کھا رہا اس کو میں جھینگے لے جا کے کھلاؤں کہ اختلافی چیز ہے کھا لے، ابے بھائی کھانے کے لیے مچھلیاں بہت ہیں، وہ کھا لو۔ تو جو خواتین بیچاری بالکل بے پردہ ہیں ان کے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے، تو یار ہم ان کو کہتے ہیں کہ شاید اس سے اللہ آپ کو گناہ سے بچا لے، اختلافی مسئلہ ہے تو چہرہ کھول لو باقی باڈی چھپاؤ۔ لیکن نارمل خواتین جن کو یہ وہ تو بھائی چھپائیں چہرہ، عورت کا تو فتنہ ہے ہی کس میں، جوان لڑکی کے چہرہ ہی تو ہے جو فتنے کی جگہ ہے۔